الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ۔ میں خدا کی نعمتوں پر اس کی ستائش کرتی ہوں اور اس کی توفیقات پر شکر ادا کرتی ہوں۔ اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں تمہیں ابتدا سے آخر تک کے واقعات اور امور سے آگاہ کرتی ہوں۔ تمہیں علم ہونا چاہیے میں جھوٹ نہیں بولتی اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تم میں سے تھا بھیجا ہے، اور تمہاری تکلیف سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور مومنین کے حق میں مہربان اور دلسوز تھے۔ لوگوں وہ پیغمبر میرے باپ تھے، نہ تمہاری عورت کے باپ، میرے شوہر کے چچا زاد بھائی تھے، نہ تمہارے مردوں کے بھائی۔ کتنا عمدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ جناب محمد نے اپنی رسالت کو انجام دیا اور مشرکوں کی راہ و روش پر حملہ آور ہوئے اور ان کی پشت پر سخت ضرب وارد کی، ان کا گلا پکڑا اور دانائی اور نصیحت سے خدا کی طرف دعوت دی، اور ان کے سروں کو سرنگوں کیا۔ کفار نے شکست کھائی اور شکست کھا کے بھاگے۔ تاریکیاں دور ہو گئیں اور حق واضح ہو گیا۔ دین کے رہبر کی زبان گویا ہوئی اور شیطان خاموش ہو گئے۔ نفاق کے پیروکار ہلاک ہوئے، کفر اور اختلاف کے رشتے ٹوٹ گئے۔ گروہ اہل بیت کی وجہ سے شہادت کا کلمہ جاری کیا، جبکہ تم دوزخ کے کنارے کھڑے تھے اور وہ ظالموں کا تر اور لذیذ لقمہ بن چکے تھے، اور آگ کی تلاش کرنے والوں کے لیے مناسب شعلہ تھے۔ تم قبائل کے پاؤں کے نیچے ذلیل تھے، گندا پانی پیتے تھے اور حیوانات کے چمڑوں اور درختوں کے پتوں سے غذا کھاتے تھے۔ دوسروں کے ہمیشہ ذلیل و خوار تھے اور ارد گرد کے قبائل سے خوف و ہراس میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ان تمام بدبختیوں کے بعد خدا نے محمد کے وجود کی برکت سے تمہیں نجات دی۔ حالانکہ میرے باپ کو عربوں میں سے بہادر اور عرب کے بھیڑیوں اور سرکشوں سے واسطہ تھا۔ جتنا وہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تھے خدا اسے خاموش کر دیتا تھا۔ جب کوئی شیاطین میں سے سر اٹھاتا یا مشرقوں میں سے کوئی بھی کھولتا تو محمد اپنے بھائی علی کو ان کے گلے میں اتار دیتے، اور حضرت علی ان کے سر اور مغز کو اپنی طاقت سے پائمال کر دیتے، اور جب تک ان کی روشن کی ہوئی آگ کو اپنی تلوار سے خاموش نہ کر دیتے جنگ کے میدان سے واپس نہ لوٹتے۔ اللہ کی رضا کے لیے ان تمام سختیوں کا تحمل کرتے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔ اللہ کے رسول کے نزدیک تھے، علی خدا کے دوست تھے، ہمیشہ جہاد کے لیے آمادہ تھے۔ وہ تبلیغ اور جہاد کرتے تھے، اور تم اس حالت میں آرام اور خوشی میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، اور کسی خبر کے منتظر اور فرصت میں رہتے تھے۔ دشمن کے ساتھ لڑائی لڑنے سے اجتناب کرتے تھے اور جنگ کے وقت فرار کر جاتے تھے۔
جب خدا نے اپنے پیغمبر کو دوسرے پیغمبروں کی جگہ منتقل کیا تو تمہارے اندرونی کینے اور دو روئی ظاہر ہو گئی، دین کا لباس کہنا ہو گیا اور گمراہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ پست لوگوں نے سر اٹھایا اور باطل کا اونٹ آواز دینے لگا اور اپنی دم ہلانے لگا، اور شیاطین نے اپنے سر کمینگاہ سے باہر نکالے، اور تمہیں اس نے اپنی طرف دعوت دی اور تم نے بغیر سوچے اس کی دعوت قبول کر لی اور اس کا احترام کیا۔ تمہیں اس نے ابھارا اور تم حرکت میں آ گئے۔ اس نے تمہیں غضبناک ہونے کا حکم دیا اور تم غضبناک ہو گئے۔ اونٹ جو تم میں سے نہیں تھا، تم نے اسے با علامت بنا کر اس جگہ بٹھایا جو اس کی جگہ نہیں تھی، حالانکہ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی تک ہمارے دل کے زخم بھرے نہیں اور نہ شگاف پر ہوئے۔ ابھی پیغمبر کو دفن بھی نہیں کیا تھا کہ تم نے فتنے کے خوف کے بہانے سے خلافت پر قبضہ کر لیا۔ لیکن خبردار رہو کہ تم فتنے میں داخل ہو چکے ہو اور دوزخ نے کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ افسوس تمہیں کیا ہو گیا ہے اور کہاں چلے جا رہے ہو؟ حالانکہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے اور اس کے احکام واضح اور اس کی اوامر و نواہی ظاہر ہیں۔ تم نے قرآن کی مخالفت کی اور اسے پس پشت ڈال دیا۔ کیا تمہارا ارادہ ہے کہ قرآن سے آراز اور روگردانی کر لو، یا قرآن کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے قضاوت اور فیصلے کرنا چاہتے ہو؟ لیکن تم کو علم ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تم اتنا صبر بھی نہ کر سکے کہ وہ فتنے کی آگ کو خاموش کرے اور اس کی قیادت آسان ہو جائے، بلکہ آگ کو تم نے روشن کیا اور شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا، اور دین کے چراغ اور سنت رسول خدا کے خاموش کرنے میں مشغول ہو گئے۔ کام کو الٹا ظاہر کرتے ہو اور پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہو۔ تمہارے کام اس چھری کے زخم اور نیزے کے زخم کی مانند ہیں جو پیٹ کے اندر واقع ہوئے ہوں۔ کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہم پیغمبر سے میراث نہیں لے سکتے؟ کیا تم جاہلیت کے قوانین کی طرف لوٹنا چاہتے ہو، حالانکہ اسلام کے قانون تمام قوانین سے بہتر ہے؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ میں رسول خدا کی بیٹی ہوں؟ کیوں نہیں جانتے ہو؟ اور تمہارے سامنے آفتاب کی طرح یہ روشن ہے۔ مسلمانوں، کیا یہ درست ہے کہ میں اپنے باپ کی میراث سے محروم ہو جاؤں؟ اے خلیفہ وقت، آیا خدا کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ تم اپنے باپ سے میراث لو اور میں اپنے باپ کی میراث سے محروم رہوں؟ کیا خدا قرآن میں نہیں کہتا کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے؟ کیا قرآن میں یحییٰ کا قول نقل نہیں ہوا کہ خدا سے انہوں نے عرض کی کہ پروردگار مجھے فرزند عنایت فرما تاکہ وہ میرا وارث قرار پائے اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو؟ کیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا کہ بعض رشتہ دار بعض دوسروں کے وارث ہوتے ہیں؟ کیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا کہ اللہ نے حکم دیا کہ لڑکے لڑکیوں سے دگنا ارث لیں؟ کیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا
کہ تم پر مقرر کر دیا کہ جب تمہارا کوئی موت کے نزدیک ہو تو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، کیونکہ پرہیزگاروں کے لیے ایسا کرنا عدالت کا مقتضی ہے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں باپ سے نسبت نہیں رکھتی؟ کیا ارث والی آیت تمہارے لیے مخصوص ہیں اور میرے والد ان سے خارج ہیں؟ یا اس دلیل سے مجھے میراث سے محروم کرتے ہو جو دو مذہب کے ایک دوسرے سے میراث نہیں لے سکتے؟ کیا میں اور میرا باپ ایک دین پر نہ تھے؟ کیا تم میرے باپ اور میرے چچا زاد علی سے قرآن کو بہتر سمجھتے ہو؟ اے خلیفہ وقت، فدق اور خلافت تسلیم شدہ، تمہیں مبارک ہو، لیکن قیامت کے دن تم سے ملاقات کروں گی کہ جب حکم اور قضاوت کرنا خدا کے ہاتھ میں ہوگا، اور محمد بہترین پیشوا ہے۔ اے کہافہ کے بیٹے، میرا تیرے ساتھ وعدہ قیامت کے دن کا ہے کہ جس دن بےہودہ لوگوں کا نقصان واضح ہو جائے گا اور پھر پشیمان ہونا فائدہ نہ دے گا، اور ہر خبر کے وقوع کا ایک مقرر وقت ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔